قابل قدر جناب علامہ غلام اکبر ساکی صاحب، جناب مولانا محمد اصغر نقوی نجفی صاحب، سادات کرام، شعرائے عظام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی استقبال محرم الحرام 1443 ہجری کی جو مجلس عزا ہے، جس کا انعقاد حسن حسین، طارق جاوید، آفتاب حسین اور پدھراڑ کی اس فیملی نے اور ہماری ملک فیملی آف سندرال نے کیا ہے۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں آپ تمام حضرات و خواتین کے لیے، اللہ آپ کو اس مجلس میں تشریف آوری پر امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے صدقے میں بہت اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ پڑھنے سننے والوں کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو کل سے مجالس محرم شروع ہو رہی ہیں انحائے عالم میں اللہ انہیں کامیاب و کامران فرمائے۔ المہدی سنٹر میں بھی جو مجالس منعقد ہوں گی، ان مجالس کو، ماتم کو، نیاز کے سلسلے کو، عزائے حسینی کو، جلوس کو اللہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آج یہ جو پدھراڑ کی فیملی ہے، انہوں نے ایک نظر پوری ہونے پر یہ مجلس رکھی، اور اتفاق سے آج کے دن میری چھوٹی بہن کنیز فاطمہ کی برسی بھی ہے، تو ہم بھی ساتھ شریک و شامل ہو گئے۔ اللہ پدھراڑ کی فیملی اور ہماری فیملی کے جمیع مرحومین کو، بالاخص کنیز فاطمہ کو، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آپ تمام حضرات و خواتین کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ اللہ آپ کے رزق و مال، اہل و عیال میں برکت دے۔ اللہ اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے، کرونا وائرس کا خاتمہ ہو، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو، اور حضرت حجت ہماری تعزیت کو قبول فرمائے۔ طویل زحمت نہیں، وقت بہت گزر گیا ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو پچھلے سال رکا تھا 6ٹھی مجلس پر، عظمت عزاداری۔ اس پر ہم 6 مجلسیں پچھلے سال پڑھ چکے تھے۔ آج اس سلسلے کی 7ویں مجلس تیار کی تھی، دیکھتے ہیں جتنے جملے آتے ہیں وہ سماعت کر لیجئے۔ 7ویں مجلس ہے آج عظمت عزاداری کی۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، آج یہ حدیث میں نے آپ حضرات کے لیے میمورائز کی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من زار الحسین فی یوم عاشوراء من محرم فیظل باقیا، ایک شخص زیارت کرے 10 محرم کو امام حسین کی، اس حال میں کہ وہ سرکار کی خدمت میں پہنچے تو اس کے آنسو جاری ہوں۔ اگر ایسا کوئی شخص ہو تو لقی اللہ یوم القیامت، اللہ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن، وَلَهُ ثواب الف حجہ وَأَلْفَ أَلْفِ عمرہ وَأَلْفَ أَلْفِ غزوہ مع النبی والآئمہ۔ جو شخص عاشور کے دن امام حسین کی زیارت کرے اور وہاں جب پہنچے تو یظل باقیا، روتا ہوا وہاں پہنچے، روتا ہوا امام کی خدمت میں پہنچے، تو جب قیامت کے دن اللہ کو ملے گا تو اس کے نامہ اعمال میں اس ایک زیارت کے عوض 2 لاکھ حج، 2 لاکھ عمرہ
اور 2,00,000 ایسے غزوہ کا ثواب ہوگا جو نبیوں 12 اماموں کے ساتھ مل کے کیا۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا سالتو وقلتو جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے، اگر کوئی شخص ہو بہت دور ہو جو اس قابل نہ ہو کہ وہ امام حسین کی زیارت پر کربلا پہنچ سکے تو کیا وہ اس ثواب سے محروم ہوگا؟ فرمایا برز الی الصحراء، وہ صحرا میں نکل جائے اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا روضہ حسین پہ زیارت پڑھنے کا ثواب ہے۔ کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ آؤ سطحم من السقف، یا چھت پہ چلا جائے، آؤ مرتفعون، ایک جگہ اونچی پہ کھڑا ہو جائے۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا اونچی جگہ کیا ہے تو فرمایا امام بارگاہ سے اونچی جگہ کون سی ہوتی؟ یا علی یا علی، امام بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو جائے، زیارت پڑھ لے، اللہ کو ملے گا اس کے نام اعمال میں 2,00,000 حج، 2,00,000 عمرہ، 2,00,000 ایسا غزوہ ہے۔ تو یہ غزوے کے بعد میرے استاد نے کہا یہ متعلق تینوں سے ہے۔ سمجھے کیا کہتے ہیں میرے استاد؟ انہوں نے فرمایا یہ امر تینوں سے متعلق ہے، جو امام حسین کی زیارت صحرا میں پڑھ لے، اپنی چھت پہ پڑھ لے، امام بارگاہ میں پڑھ لے، اونچی جگہ پہ گھر میں پڑھ لے، اس کو اتنا ہی ثواب ہوگا جیسے 6 گوشوں والی ذریعہ امام حسین کے سامنے ہوگا، بشرطے کہ رو رہا ہو۔ فرمایا اس کو صرف غزوہ نہیں، 2,00,000 حج ایسے ملیں گے ثواب کے طور پہ کہ اس نے نبی و 12 اماموں کے ساتھ ہر حج کیا ہو، ہر عمرہ نبی و ائمہ کے ساتھ کیا ہو، ہر جنگ نبی و ائمہ کے ساتھ مل کے کفار و مشرکین و منافقین سے کیا۔ سلامت رہے، بسم اللہ آباد و شاد رہے۔ دوسری روایت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، من ذکرنا او ذکرنا، عجیب جملے ہیں، جو ہمارا ذکر کرے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور وہ روئے، ایسا روئے کہ یجری الدمع، آنسو بہہ جائے اس کے رخساروں پر، مثل جناح بعوضۃ، چھوٹے مچھر کے پر کے برابر۔ مچھر خود ہوتا کتنا ہے؟ وہ بعوضہ جو قرآن میں جس کی مثال ہے وہ چھوٹے مچھر کے پر کے برابر۔ پر بھیگ جائے، چھوٹے مچھر کا پر بھیگ جائے، اس کے بہنے والے ایک آنسو سے، عمر بھر کے آنسو سے نہیں۔ ذرا سمجھنا آزادارو، ساری عمر کے آنسوؤں سے نہیں، ایک آنسو سے، سارے مچھروں کے پر نہیں، ایک مچھر کا پر، وہ بھی بڑا نہیں چھوٹا، بھیگ جائے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِثْلَ الزَّبَدِ، اگرچہ وہ گناہ کائنات کے سمندروں کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یا علی یا علی،
دو حدیثیں آ گئی، تیسری آپ کی سنی ہوئی ہے، نتیجہ نیا ہے۔ من بکا علی الحسین او ابکا او تباقا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے، رولائے یا رونے کی شکل بنائے۔ یہ کتاب ہے سیوطی، اس میں لکھا ہے کہ من ہے ذوی العقول کے لیے، ما ہے غیر ذوی العقول کے لیے۔ جو عقلوں والے ہیں وہ روتے ہیں، احمق نہیں روتے حسین کے غم میں۔ یا علی یا علی۔ شاہ جی بڑی مہربانی، سلامت رہے۔ چوتھی حدیث مبارکہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، اگر یہ سمجھ لیا تو میرے خیال میں آج تک کی محنت یہیں کافی ہو جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں نفس المحموم لنا تسبیح وحمہ لنا عبادت، ہمارے غم میں ڈوب کر ایک سانس لینا تسبیح کے برابر ہے۔ یا علی یا علی، سمجھیں ذرا ذکر حسین کو، عظمت عزاداری سمجھیں۔ ادھر دیکھیں ذرا، ادھر دیکھیں۔ نفس المحموم، کسی بھی غم زدہ کا ہمارے غم میں ڈوب کر ایک سانس لینا تسبیح کے برابر ہے۔ میرے استاد نے کہا تھا تسبیح ہوتی ہے 1000 رکعت سنت کے برابر۔ کوئی سمجھے یا نہیں؟ تسبیح ہوتی ہے 1000 رکعت سنت سے، بلکہ افضل، برابر نہیں افضل۔ امام حسین کے غم میں سانس لے لینا ٹھنڈی 1000 رکعت سنت سے افضل ہے۔ یا علی یا علی۔ ایک سانس، یہ جو مجلس میں آپ آ رہے ہیں ایمان سے بتائیں، آپ سانس گن سکتے ہیں؟ چلیے کوشش کیجئے، گن لیجئے۔ جو لیٹ گروپ ہے وہی گن لے، آدھا گھنٹہ تو وہ بھی آ جاتے ہیں، لنگر کے قریب جو آتے ہیں آدھے گھنٹے میں تو وہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں کتنی سانسیں ہیں بھیا؟ اتنی تسبیحیں ہیں، اتنی 1000 رکعتوں کو ضرب دیتے جائیں ایک ایک کے ساتھ۔ یہ ہے ذکر حسین، یہ ہے عظمت عزاداری سید الشہداء۔ ماسٹر جی، تبھی تو جب قیامت کا دن ہوگا الانبیاء والملائکۃ، انبیاء اور ملائکہ رش کریں گے عزادار حسین پر، پوچھیں گے محشر والے یہ کون آ گیا جس کی وجہ سے محشر مہک گیا؟ بتائیں گے یہ حسین کا زائر یا حسین کا عزادار آ گیا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عزاداری ہے حسین، یہ عظمت عزاداری ہے، سید الشہداء وہمہ لنا عبادت۔ یہ احمد کہتے ہیں بدعت ہے، حدیث کہہ رہی ہے غم، دیکھیے ہم اور غم یہ دو ہے لفظ، غور کرنا آج، ہم اور غم۔ یہ علامہ صاحب کے وطن کے ہیں، ان کے شہر کے، منکر ناد علی، جی ہاں، ان کی ایسی سوئی اٹکی ہے ناد علی کے بارے میں کہ اللہ کی پناہ۔ اب دیکھیں ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا
فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ ہم اور غم دو کیوں کہے؟ کوئی سمجھ رہے؟ اس لیے کہ ایک وہ دکھ ہے جو چھپتا ہے، ایک وہ دکھ ہے جو نظر آتا ہے. علی وہ حلال مشکلات ہیں جو ظاہری دکھوں کا بھی علاج کرتے ہیں، باطنی دردوں کا بھی علاج کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نفس المحموم، نفس یہ سانس، یہ تو محسوس ہوتا ہے. سانس آپ کو آ رہی ہے، یہ کرونا ہے ہی کہ سانس آتی رہے تو کرونا نہیں ہے، سانس رک جائے تو کرونا ہے. جو امام حسین سے سانس کی بھیک لے گا، کرونا کیا اسے یزید بھی کچھ نہیں کر سکتا. کرونا کیا چیز؟ یہ ہمارے جو سعودی عرب والے ہیں، سینما کھلے ہیں، اللہ کا گھر بند ہے. حج اس لیے بند ہے کہ کرونا لگے گا. تھیٹر کھلے ہوئے ہیں کہ وہاں حفاظت ہے. کچھ ہماری قوم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے. باربیکیو میں کرونا نہیں لگتا، مجلس حسین میں لگتا ہے. اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو. موت تو آنی ہے، آئے تو پھر صحیح آئے نا. اللہ اکبر اللہ. کوئی نام تو لے کے مرنے والا مردانگی سے مرا تھا. ہم جو ہے ہم لنا عبادت. اس ہم کا ترجمہ یوں ہے، جو فیل کر لے ہمارے غم کو، ہمارے دکھ کو، رنج کو، الم کو، جو فیل کر لے، یعنی نہ بھی روئے، صرف اسے محسوس ہو جائے، یہ بھی عبادت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صرف فیل کر لے، بس اتنا اس کے دل پہ چوٹ لگ جائے کہ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تعدی ہوئی ہے، مصائب تھے، بس یہی اس کا سوچ لینا عبادت ہے. تو بھیا آپ ذرا قدر کرنا، جو عبادت ہے نا، عبادت نماز ہے. نماز سوچ لے آپ تو عبادت لکھی نہیں جاتی. فرشتے انتظار میں رہتے ہیں کہ کرے تو لکھیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ حسین کا غم سوچ بھی لے تو عبادت ہے. جتنا سوچتے جائے عبادت لکھی جاتی ہے. یا علی یا علی، سوچ بھی. بس اتنا ہی وقت ہے، اس سے آگے میں جا نہیں پاؤں گا. آج یہ استقبال محرم ہے. ظاہر ہے کہ کل سے باقاعدہ علامہ غلام اکبر ساکی صاحب حافظہ اللہ بہترین انداز میں خطابت فرمائیں گے، اور حضرت مولانا محمد اصغر نقوی نجفی صاحب نماز مغربین پڑھائیں گے. آپ نماز میں بھی تشریف لائیں، پابندی سے مہربانی کریں آئیں، اور مجالس سے بھی استفادہ کریں. انشاءاللہ سوز و سلام بھی ہوگا، مرثیہ بھی ہوگا، اور نوحہ خوانی بھی ہوگی. اللہ کریم آپ کو اس کا اجر دے، جزا مرحمت فرمائے. پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر دے. میں نے کل کہا ہے پینسلوینیا میں، اور پرسوں کہا ہے ڈیلیویر میں، کہ ایک دروازہ ایسا ہے، اگرچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد سب ہم کریں گے انشاءاللہ. ہم باکردار ائمہ کے ماننے والے ہیں، ہم نے سب کرنا ہے. قرآن بھی پڑھنا ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، سچ بھی بولنا ہے، صلہ رحمی بھی کرنی ہے، غیبتیں بھی چھوڑنی ہیں، تہمتیں بھی چھوڑنی ہیں، جھوٹ بھی چھوڑنے ہیں، فریب مکاریاں بھی چھوڑنی ہیں. وہ تو بالکل اپنی جگہ، مگر کوئی دروازہ قیامت کے دن نماز کا دروازہ نہیں. کوئی سمجھے یا نہیں؟ نماز کا کوئی نہیں. روزے کا ہے، نماز کا کوئی نہیں. مگر نماز کا دروازہ نہیں، مگر عزائے حسین کا دروازہ ہے، جس سے صرف حسین کے عزادار جائیں گے.
اور وہاں کھڑے ہوں گے حسین ابن علی. حسین ابن علی اشارہ کریں گے، لوگ چلے جائیں گے. بھیا ذرا عزاداری کی اہمیت سمجھیں. یدخلون الجنت بغیر حساب. اگر آپ جنت میں بغیر حساب کے جانا چاہتے ہیں تو حسین کریں. عزائے حسین، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک دکھیاری ماں کی دعائیں. میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ قبلہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر مجلس میں بی بی فاطمہ جاتی ہوں؟ تو انہوں نے ایک عجیب جملہ فرمایا. کہنے لگے بیٹا کیا ایسے ممکن نہیں کہ ہر مرنے والے کو اگر یہ 14 دیکھتے ہیں اور وہ 14 کو دیکھتا ہے ہر مرنے والا، خاص طور پہ ہر مومن، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ فاصلے سمیٹ دیتا ہو، ذوات مقدسہ اہل بیت ایک جگہ ہوں، ہر مجلس کو دیکھ رہی. اللہ اکبر. یعنی آپ ذرا غور فرمائیں. اس لیے میں ہمیشہ عرض کروں گا، آنا ہے باوضو آئیں، وقت پہ آئیں، عقیدت سے آئیں، جھگڑوں کے لیے نہ آئیں، سیاستوں کے لیے نہ آئیں. اس لیے کہ جس فرش عزا پر رسول بیٹھے ہوں، جس فرش عزا پہ علی ہوں، بطول ہوں، جس فرش عزا پہ حسنین ہوں، ائمہ اطہار ہوں، بی بی زینب ہوں. میں تو یہ بھی ہمیشہ سے سنتا ہوا آیا ہوں کہ مجلس و ماتم حسرت سجاد و زینب ہے، حسرت ہے. باقر و کلثوم کی حسرت ہے، فضا و لبابہ کی حسرت ہے، رباب و لیلا کی حسرت ہے، کبرا و سکینہ کی حسرت ہے. یہ حسرت ہے جسے آپ پورا کرتے ہیں، حسرت ہے یہ جسے آپ پورا کر رہے ہیں. اجرکم اللہ. دیکھیں واقعاً بچپن میں سنا تھا، ان فی قلب المؤمن قبرا للحسین. مومن کے دل میں حسین کی قبر ہے. جب کبھی گردن جھکائی دیکھ. عجیب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مریضوں کو بھی شفا دے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میں کوئی مصائب تو نہیں پڑھ رہا ہوں مگر آپ زار و قطار رو رہے، اس لیے کہ فصل اعضاء آ گیا. جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا تو ابن شبیب کہتا ہے، ایک روز میں امام رضا کے گھر میں تھا، ادھر سے چاند نمودار ہوا، فرزند رسول زار و قطار رونے لگے. میں نے کہا سرکار اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ابن شبیب ان کنت باقیا فلیبکی لجدی الغریب. میرے غریب دادا حسین کو رونے کا موسم آ گیا. ابو بصیر ایک صحابی ہے چھٹے امام کے، رو رہے ہیں، مجلس ہو رہی. فرمایا تم مجلس میں رو نہیں رہے ہو؟ کہ سرکار میری آنکھوں کی طرف دیکھیں، برسات جاری ہے. فرماتے ہیں یہ رونا ہمیں قبول نہیں. تو مولا کیسے روئیں؟ ایسے رویا کرو جیسے ہماری دادی فاطمہ جنت میں روتی ہے. کہا آپ کی دادی کیسے روتی ہے؟ کہا اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے واہ غریبا واہ مظلوما اجرکم علی الزہرا. سوچ رہا ہوں وقت باقی بالکل نہیں رہا، ایک جملہ ضرور کہوں گا. میرے مذہب کے مجتہد تھے آیت اللہ علامہ حسین بخش جاڑا. میرے وہ دادا استاد بھی تھے اور وہ آوان بھی تھے، ہمارے رشتہ دار بھی تھے دور کے. انہوں نے قبلہ نے پڑھا تھا. یہ پہلی مجلس سمجھ لیں جو میں نے عہد بلوغ کے بعد میں نے سنی قبلہ کی، یہ پہلی مجلس تھی. انہوں نے کہا ایک خاتون تھی، وہ ہر سال خواتین کا عشرہ کراتی تھی. ایک سال محرم کا چاند نظر آ گیا، اس نے اعلان کر دیا کہ بیبیوں اس سال میرے گھر میں حسین غریب کی صف ماتم نہیں بچھے گی. ادھر سے چاند کھڑا تھا سامنے ابھی کہ دروازے پہ دق الباب ہوا. موت کی پٹی باندھی ہوئی ایک بی بی ہے جو دروازے پہ آئی ہے، کہتی ہے بی بی ضعیفہ تیرے گھر میں حسین غریب کی صف ماتم بچتی تھی، اس سال نہیں بچھے گی؟ کہا نہیں. کہا وجہ؟ کہا میری کنیز مر گئی ہے. وہ دروازے پہ آنے والی کہتی ہے تیری کنیز کتنے کام کرتی تھی،
قبلہ نے پڑھا تھا، اس نے کہا میری کنیز 4 کام کرتی تھی، نیاز پکاتی تھی، برتن دھوتی تھی، جھاڑو دیتی تھی، مجلس غریب میں آنے والی بیویوں کی جوتیاں جوڑتی تھی، وہ دروازے پہ آنے والی کہتی اگر یہ 4 کام میں کر دوں پھر مجلس کراؤ گی؟ ہاں بی بی کیوں نہیں۔ 10 دن مسلسل مجلس ہوتی رہی، یہ بی بی آتی ہے نیاز بھی پکاتی، یہ بی بی برتن بھی دھوتی ہے، یہ برتن دھونے جھاڑو بھی دیتی ہے، یہ جوتیاں بھی جوڑتی ہے۔ جب شام غریبہ میں جانے لگی اس نے کہا مجھے آج دور جانا ہے، مجھے اجازت دے دے۔ اس نے تھوڑا سا ہدیہ رومال میں رکھا اور اس بی بی کو دیا، ہدیے پہ ہاتھ رکھ کے اس بی بی نے کربلا کا رخ کے کہا حسین ماں اپنے بچوں کی خدمت کی اجرت نہیں لیتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو، آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا مجلس ہو گئی ہے۔ یہ قبلہ و کعبہ نے پڑھا تھا اور اس کی تصدیق ہوئی، اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، بس مجلس تمام۔ اس کی تصدیق ہوئی آیت اللہ حمید کوثری کے عمل سے، جو میرے نیبر تھے حضرت امام خمینی کے، ادھر ان کا گھر تھا، ادھر میرا گھر تھا، ہمیشہ ملاقات ہوتی۔ ایک روز قبلہ کوثری نے بتایا کہ عاشور کی مجلس ہمیشہ امام خمینی کے پاس تہران میں حسینیہ جمران میں پڑھتا ہوں، اس سال جا رہا تھا آگا تو مجھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا اے کسی کے مجلس سے رؤساء میخونی، گاہ شدے کے مجلس سے فقراء ہم بخون۔ اے امیروں کی مجلس پڑھنے والے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے تو نے غریبوں کی مجلس پڑھی ہو؟ میں نے کہا من نوکر حسینم، میں نوکران حسینم، من خادم عزاداران حسینم عمر بکنی۔ بچوں میں تو حسین کے عزاداروں کا بھی نوکر ہوں، ان کے نوکروں کا بھی نوکر ہوں۔ یہ سید بزرگوار مجتہد سیاہ امامے والے ان بچوں سے کہتے ہیں تم کیا چاہتے ہو؟ میشے امروز مجلس ما ہم بخون، آیا ممکن ہے آج بچوں کی مجلس پڑھو؟ میں نے کہا میں آغا کے پاس سے آتا ہوں تمہاری مجلس پڑھوں گا۔ مجلس پڑھی، واپس چلا گیا، شام غریبہ کی مجلس قم میں پڑھی۔ آپ بھی جانتے ہیں نا عموماً آپ 10 دن بھی نہ سوئے ہو، شام غریبہ میں سو جاتے ہیں۔ ذرا میں سستانے کے لیے سو گیا، عالم رویا میں میں نے اپنی ماں فاطمہ کو دیکھا جنہوں نے مجھے بیٹا کہہ کے پکارا اور کہا پسر جان چہرہ چائے ان بچہارا نہ خوردہ دی، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو تمہیں چائے دی تھی وہ تم نے کیوں نہیں پی؟ میں نے کہا مادر جان چائے سرد بود، اماں وہ چائے ٹھنڈی تھی۔ میری آقا زادی نے کہا ان چائے را من بدست خود درست کرتا بودا۔ اے کوثری تو نے کم لطفی کی، وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے نیاز حسین کی بنائی، ماتم حسین۔